السلام علیکم ورحمۃ اللہ ساتھیو، آپ کا اپنے ہی چینل AR ڈیجیٹل میں خیر مقدم ہے، سواگت ہے، ویلکم ہے ساتھیو۔ ہمارا CT8 دسمبر 2022 اردو پیڈاگوجی کا چوتھا کلاس ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سقراطی طریقہ اور مونٹیسری طریقہ کے بارے میں، ساتھ ہی ہم لوگ جانیں گے تفویض اور نصاب کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا، تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیوز اپلوڈ کیا جائے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ ساتھیو، سبسکرائب اگر آپ کر لیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے نا، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ کا تو اس سے کچھ بگڑے گا نہیں، لیکن اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور مجھے یہ لگے گا کہ ہاں، ہماری محنت کامیاب ہو رہی ہے۔ اور جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، ہم اس کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ چلیے کلاس شروع کرتے ہیں۔ ساتھیو، آج ہم بات کریں گے سقراطی طریقہ تدریس اور مونٹیسری طریقہ تدریس کے بارے میں۔ اس سے پہلے جو ساتھی ہمیں میسج کر کے بولتے ہیں کہ سر میں نے 2 بار 3 بار CT8 دیا ہے لیکن ابھی تک مجھے کامیابی نہیں ملی ہے، تو دوستو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ حوصلہ اور ہمت مت ہاریے۔ آپ کے لیے میں ایک شعر لے کے آیا ہوں: حوصلے کی ترکش میں کوشش کا وہ تیر زندہ رکھ۔ ترکش بولتے ہیں جس میں تیر انداز اپنے تیر کو رکھتا ہے، جو پیٹھ پر باندھ، اس کو ترکش بولا جاتا ہے۔ حوصلے کی ترکش میں کوشش کا وہ تیر زندہ رکھ، ہار جا چاہے زندگی میں سب کچھ، مگر پھر بھی جیتنے کی امید زندہ رکھ۔ تو ساتھیو، آپ کو CT8 پاس کرنے کی امید رکھنا ہے، حوصلہ اور ہمت نہیں ہارنا ہے، لگے رہیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے سقراطی طریقہ تدریس کے بارے میں۔ اس میں بچوں کے غور و فکر کی نشو نما ہوتی ہے۔ سقراطی طریقے میں کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے غور و فکر کی نشو نما ہوتی ہے، اپنے عقل و شعور سے اپنا مقام پیدا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ یونان میں رائج ہے۔ یہ طریقہ کہاں رائج ہے؟ یونان میں رائج ہے، اس لیے اسے سقراطی طریقہ کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں سوالوں کے ذریعہ تدریس کا عمل ہوتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق تعلیم کا مقصد فرد کی ذہنی نشو نما کرنا ہے۔ سقراطی طریقے تدریس میں کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے اندر کیا ہے؟ بچوں کی ذہنی نشو نما کو بڑھانا ہے، ترقی دینا ہے، فروغ دینا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے یونان میں رائج ہے، اسی لیے اسے سقراطی طریقہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں مونٹیسری طریقہ تدریس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس طریقے کے ذریعہ بچوں کی شخصیت پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ پرائمری کے درجات میں کارآمد ہے۔ یاد رکھیے گا، مونٹیسری طریقہ تدریس جو ہے یہ پرائمری درجات میں کارآمد ہے، یعنی مونٹیسری طریقہ جو ہے یہ پرائمری درجات کے لیے ہے، ہائر پرائمری کے لیے نہیں ہے، کالج کے لیے نہیں ہے، یونیورسٹی کے لیے نہیں ہے، کے لیے ہے پرائمری کے لیے ہے، اپر پرائمری کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ آگے بولتے ہیں، اس سے بچے کے احساسات اور جذبات فروغ پاتے ہیں اور بچے کو دلچسپی ہوتی ہے۔ مونٹیسری طریقہ تدریس جو ہے، اس میں آپ کو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مونٹیسری طریقہ تدریس پرائمری کے درجات میں کارآمد یا مفید ہوتے ہیں، اور اس سے بچے کے احساسات و جذبات فروغ پاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچے کو دلچسپی بھی ہوتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ تفویض کیا ہے؟ تفویض ایک اردو کا ایسا لفظ ہے جو عام طور پہ کم استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو خاص طور سے یاد رکھیے گا۔ تفویض، ہوم ورک، HW تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ہوم ورک یعنی گھر کے کام کو تفویض کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ بچوں کو پڑھائیں گے اسکول میں اور بچوں کو بولیں گے کہ آپ کو ایک پیج گھر سے لکھ کر لے کر آنا ہے، یہ جو ہوم ورک آپ دے رہے ہیں، گھر کا کام بچوں کو دے رہے ہیں، اسی کو تفویض کہا جاتا ہے، اور اسے مفوضہ کام بھی کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مفوضہ کام بھی کہا جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا۔ انفرادی تدریس میں تفویض یعنی HW کی بے حد اہمیت ہوتی ہے۔ کس میں؟ انفرادی تدریس میں تفویض کی بے حد اہمیت ہوتی ہے، جس سے طلبہ کے انفرادی صلاحیتوں کو فروغ ملتا ہے۔ اس کے ذریعہ طلبہ کے مختلف مسائل حل ہوتے ہیں۔ کس کے ذریعہ؟ تفویض یعنی HW کے ذریعہ بچوں کے مختلف مسائل حل ہوتے ہیں اور بچے اپنے ہدف تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی لیے انفرادی تدریس میں تفویض کی بے حد اہمیت ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ نصاب کیا ہے؟ نصاب کیا ہے؟ اسکول کے ذریعہ اسکول کے اندر اور باہر کی جانے والی سرگرمیوں کے ذریعہ بچوں کے کردار و عمل میں مناسب و متوقع تبدیلیاں پیدا کرنے کی مجموعی کوششوں کا نام نصاب ہے۔ نصاب کیا ہے؟ اسکول
اسکول کے ذریعہ اسکول کے اندر اور باہر کی جانے والی سرگرمیوں کے ذریعہ بچوں کے کردار و عمل میں کوئی تبدیلی جب واقع ہو جائے گی، کوئی تبدیلی واقع ہوگی، تو اسی مجموعی کوشش کا نام ہی نصاب ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ نصاب کا تعلق صرف معلومات کے ذخیرے سے نہیں بلکہ ان تدریسی سرگرمیوں سے ہے جو اسکول کے اندر اور باہر بچے کو سکھانے اور تربیت دینے میں رہنمائی کرتی ہیں۔ آج تعلیم کا مقصد شخصیت کی تعمیر ہے۔ اسکول کی تعلیم کا دائرہ 3 نشانوں پر گھومتا ہے۔ کتنے نشانوں پر؟ 3 نشانوں پر گھومتا ہے۔ کیا کیا ہے وہ؟ طالب علم جسے تعلیم دی جاتی ہے، دوسرا معلم جو تعلیم دیتا ہے، اور تیسرا ہے نصاب۔ تیسرا ہے نصاب یعنی جو کچھ معلم طالب علم کو سکھاتا ہے اور اس کی شخصیت کی تعمیر کرنے میں مواد کا استعمال کرتا ہے۔ گویا نصاب ایک وسیع تعلیمی لاحِ عمل کا نام ہے جس کے ذریعہ طلبہ کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو ساتھیو یہ تھے تھیوری۔ اب ہم لوگ چلیں گے معروضی سوالات کی طرف۔ اور ایک بات ساتھیو یہاں پہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ضرور کمنٹ کیجیے، یا اگر آپ کو لگے کہ ہم سے کہیں غلطی ہو گئی ہے پڑھانے میں یا بتانے میں تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعہ ضرور بتائیں، کیونکہ انسان ہے، انسان سے تو غلطی ہو ہی سکتی ہے، تو ہمیں اس سے خوشی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں معروضی سوالات کی طرف۔ معروضی سوالات، پہلا سوال ہے جس طریقے میں بچوں کے غور و فکر کی نشو و نما ہوتی ہے اور وہ یونان میں رائج ہے اسے کون سا طریقہ کہتے ہیں؟ اے میں ہے سقراطی طریقہ تدریس، بی میں ہے مونٹیسری طریقہ تدریس، اور سی میں ہے استقرائی طریقہ تدریس، اور ڈی میں ہے استخراجی طریقہ تدریس۔ تو دوستو ابھی میں نے پڑھایا جس طریقے میں بچوں کے غور و فکر کی نشو و نما ہوتی ہے اور وہ یونان میں رائج ہے اسے سقراطی طریقہ تدریس کہا جاتا ہے۔ آپ کا اے آنسر صحیح ہو جائے گا۔ مونٹیسری طریقہ تدریس کس درجات کے بچوں کے لیے کارآمد ہے؟ بہت اہم اور امپورٹنٹ کوشچن ہے، پوچھا گیا کوشچن ہے، دھیان سے پڑھیے۔ مونٹیسری طریقہ تدریس کس درجات کے بچوں کے لیے کارآمد ہے؟ اے میں ہے ہائر پرائمری، بی میں ہے کالج، سی میں ہے پرائمری، اور ڈی میں ہے یونیورسٹی۔ تو میں نے پڑھایا کہ مونٹیسری طریقہ تدریس جو ہے یہ پرائمری کے بچوں کے لیے مفید اور کارآمد ہے۔ آپ کا آنسر سی صحیح ہو جائے گا۔ تیسرا کوشچن ہے گھر سے کر کے لانے کے کام کو کیا کہتے ہیں؟ اے میں ہے تنقیص، بی میں ہے تفویض، سی میں ہے تقریض، اور ڈی میں ہے تشخیص۔ گھر سے کر کے لانے کے کام کو تفویض یا مفوضہ کام کہتے ہیں۔ آپ کا بی آنسر صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4 کو دیکھتے ہیں۔ اسکول کے ذریعہ بچوں کے کردار و عمل میں مناسب تبدیلیاں پیدا کرنے کی مجموعی کوششوں کا نام کیا ہے؟ اسکول کے ذریعہ بچوں کے کردار و عمل میں مناسب تبدیلیاں پیدا کرنے کی مجموعی کوششوں کا نام کیا ہے؟ اے میں ہے نفاق، بی میں ہے نفاذ، اور سی میں ہے نحال، اور ڈی میں ہے نصاب۔ کیا صحیح آنسر ہوگا؟ تو دوستو ڈی آپشن صحیح آنسر ہوگا، نصاب۔ سوال نمبر 5 کو دیکھتے ہیں۔ اردو غزل کا سب سے بڑا شاعر کسے مانا جاتا ہے؟ آج کے جتنے بھی ہمارے سوالات ہیں سب بہت ہی اہم اور خاص ہیں، یہ سب پوچھے گئے سوال ہیں، سب اردو سے ریلیٹڈ ہیں۔ آج کا سیشن بہت اہمیت کا حامل رکھتا ہے، غور سے دھیان سے پڑھیے۔ اردو غزل کا سب سے بڑا شاعر کسے مانا جاتا ہے؟ اے میں ہے فیض، بی میں ہے حالی، سی میں ہے غالب، ڈی میں ہے مومن۔ دوستو سوال نمبر 5 کا جو ہے صحیح جواب جو ہوگا وہ ہوگا سی۔ اردو کا سب سے بڑا شاعر غالب کو مانا جاتا ہے، سی آنسر آپ کا صحیح آپشن ہوگا۔ سوال نمبر 6 میں ہے اردو معلّہ کسے کہا جاتا ہے؟ اے میں ہے سید سلیمان ندوی، بی میں ہے حسرت موہانی، اور سی میں ہے سر سید احمد خان، ڈی میں ہے مولانا محمد علی جوہر۔ اردو معلّہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے بی، حسرت موہانی۔ اردو معلّہ حضرت موہانی کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 میں اردو کے پہلے ناول نگار کون ہیں؟ اے میں ہے ڈپٹی نذیر احمد، بی میں ہے قرۃ العین حیدر، سی میں ہے قلی قطب شاہ، ڈی میں ہے میر تقی میر۔ اس کا صحیح آنسر ہوگا اے، ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ سوال نمبر 8 کو دیکھتے ہیں۔ اردو کے لغوی معنی کیا ہے؟ اے میں ہے زبان، بی میں ہے ترقی پسند، اور سی میں ہے چھاونی، اور ڈی میں ہے لشکر۔ یہ تو آسان ہے، ڈی آنسر صحیح ہوگا، لشکر۔ سوال نمبر 9 کو دیکھتے ہیں۔ اردو کا پہلا غزل گو شاعر کسے مانا جاتا ہے؟ اے میں ہے میر تقی میر، بی میں ہے فراق گورکھپوری، اور سی میں امیر خسرو، اور ڈی میں افضل پانی پتی۔ اردو کا پہلا غزل گو شاعر کسے مانا جاتا ہے؟ سوال نمبر 9 کا صحیح جواب ہے آپشن سی، امیر خسرو۔ سوال نمبر 10 کو دیکھتے ہیں۔ بابا قوم کس ادیب کا لقب ہے؟ یہ سب پوچھا گیا کوشچن ہے۔ بابا قوم کس ادیب کا لقب ہے؟ اے میں ہے سر سید احمد خان، بی میں ہے میر خسرو، اور سی میں ہے محمد حسین آزاد، ڈی میں ہے میر تقی میر۔
सवाल नंबर 10 का सही आंसर है ए। सर सैयद अहमद खान को बाबा कौम का लक़ब मिला है। सर सैयद अहमद खान को बाबा कौम का लक़ब मिला है। सवाल नंबर 11 को देखते हैं। खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है? ए में है मिर्जा मोहम्मद सौदा, बी में है मीर तकी मीर और सी में है मिर्जा मोहम्मद गालिब, डी में है फिराक गोरखपुरी। सवाल नंबर 11, खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है? मिर्जा मोहम्मद सौदा, मीर तकी मीर, मिर्जा मोहम्मद गालिब, फिराक गोरखपुरी। सवाल नंबर 11 का सही ऑप्शन है बी। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन शायर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 12 को देखते। उर्दू का पहला अखबार किसने निकाला? उर्दू का पहला अखबार किसने निकाला? ए में है एहतेशाम हुसैन, बी में है प्रेमचंद्र, सी में मोहम्मद मुजीब और डी में है मोहम्मद बाकर। साथियों, उर्दू का पहला अखबार मोहम्मद बाकर ने निकाला। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। सवाल नंबर 13 को देखते। उर्दू जबान की इब्तिदा के मुसन्निफ कौन है? उर्दू जबान की इब्तिदा के मुसन्निफ कौन है? ए में है शेख इब्राहिम ज़ौक़, बी में अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी में सैयद एहतिशाम, डी में मिर्जा शौक़ लखनवी। सवाल नंबर 13 का सही ऑप्शन है सी, सैयद एहतिशाम। अगला सवाल देखते हैं। उर्दू का अवध पंज अखबार किस सन में जारी हुआ? उर्दू का अवध पंज अखबार किस सन में जारी हुआ? ए में है 1877, बी में है 1878, सी में है 1880 और डी में है 1890। सवाल नंबर 14। उर्दू का अवध पंज अखबार किस सन में जारी हुआ? तो इसका सही आंसर है ए। 1877 में उर्दू का अवध पंज अखबार जारी हुआ। और यहाँ पे एक बात बता दूं, उर्दू का अवध पंज अखबार जो है ये मुंशी सज्जाद हुसैन, कौन? मुंशी सज्जाद हुसैन इसके कौन थे? मुदीर थे। अवध पंज अखबार के जो मुदीर थे मुंशी सज्जाद हुसैन, याद रखिएगा। 1877 वीवीआईपी है, यानी ये सब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सवाल नंबर 15 को देखते हैं। जदीद उर्दू तनकीद का आगाज किस किताब से हुआ था? जदीद उर्दू तनकीद का आगाज किस किताब से हुआ था? ए में है गुलजार नसीब, बी में है मुकदमा शेर व शायरी और सी में है सवेरस, डी में है तहकीक रोजगार। सवाल नंबर 15, इसका सही आंसर है बी, मुकदमा शेर व शायरी। 16 नंबर को देखते हैं। हिंदुस्तान का पहला उर्दू अखबार कौन सा है? मोस्ट वीवीआईपी। हिंदुस्तान का पहला उर्दू अखबार कौन सा है? ए में उर्दू मुअल्ला, बी में है नहरंग ख्याल, सी में है जामे जहानुमा और डी में तहजीबुल अखलाक। साथियों, सही आंसर दीजिए और अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि हम देखें कि आपने सही दिया है या नहीं। अपने आप को खुद जांचिए, गलती होगी कोई बात नहीं, लेकिन आप सीख जाएंगे। हिंदुस्तान का पहला उर्दू अखबार जो है वो है सी, जामे जहानुमा। बहुत लोग को लग रहा होगा कि उर्दू में मोहल्ला, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल नंबर 16 का सही आंसर है सी। सवाल नंबर 17 को देखते हैं। उर्दू कवायद की सबसे पहली किताब कौन सी है? मोस्ट वीआईपी। बागो बहार, कहकशां, उर्दू का कायदा, दरियाए लताफत। उर्दू कवायद की सबसे पहली किताब कौन सी है? उर्दू कवायद की सबसे पहली किताब दरियाए लताफत है। आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सवाल नंबर 18 को देखते हैं। उर्दू में नावल किस जबान से आया है? ए में हिंदी, बी में अंग्रेजी, सी में फारसी, डी में अरबी। उर्दू में नावल किस जबान से आया? तो इसका सही आंसर है बी, अंग्रेजी जबान से आया। उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किस मुहक्किक का नजरिया है? ए में है मीर तकी मीर, बी में है कलीमुद्दीन अहमद, सी में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डी में है सर सैयद अहमद खान। सवाल नंबर 19। उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किस मुहक्किक का नजरिया है? इसका सही आंसर है सी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 20 को देखते हैं। उर्दू अदब में सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किस शायर को मिला? ए में है फिराक गोरखपुरी, बी में प्रेमचंद्र, सी में एहतेशाम हुसैन और डी में मुंशी सज्जाद हुसैन। साथियों, आज का हमारा आखिरी सवाल है। उर्दू अदब में सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किस शायर को मिला? फिराक गोरखपुरी, प्रेमचंद्र, एहतेशाम हुसैन, मुंशी सज्जाद हुसैन। तो 20 नंबर सवाल का सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, फिराक गोरखपुरी को मिला था। साथियों, उम्मीद है कि सीटीएट दिसंबर 2022 का हमारा चौथा क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने साथियों से शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।